حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا جو واقعہ ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. اس پہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ لوگ شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کا ایک پوڈ کاسٹ ہے مقتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس پہ انگلش سب ٹائٹلز بھی لگے ہوئے ہیں, سنیں وہ سنیں, عثمان مقتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شیخ سلیمان الرحیلی پوڈ کاسٹ میں بیٹھے, بڑے ماشاءاللہ جوان لگ رہے ہیں. تو شیخ سلیمان الرحیلی کو جانتے ہیں, اس پہ نیچے وہ عربی میں ہے لیکن وہ نیچے اس میں سب ٹائٹلز لگے ہوئے ہیں. بہت اچھا ہے وہ, میں نے پہلے سنا تھا, وہ سن لا. ہاں یعنی انہوں نے ریلیٹ کیا آج کل کے ماحول کے حساب سے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی تھی اس کے پیچھے کیا جذبہ, یعنی جذبہ تھا نا, ایموشنز سے کیا. اور دو چیزیں تھیں, ایک تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی چیزوں سے وہ معیوب قرار دے رہے تھے کہ یعنی عیب لگا رہے تھے جو واقعی مطلب کچھ باتیں تھیں جو کہ سچ تھیں لیکن وہ اس کو غلط طریقے سے پھیلایا جا رہا تھا, اور کچھ باتیں ایسی تھیں جو کہ جھوٹ تھیں. مثال کے طور پر عثمان بن عفان پر یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ عثمان بن عفان جو ہے وہ بیعت رضوان اس میں وہ حاضر نہیں ہوئے تھے, حالانکہ بیعت رضوان میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حدیبیہ کے موقع پر اپنا قاصد اور رسول بنا کے بھیجا تھا, اور ان کی حاضری سب سے بڑھ کر حاضری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کے کہا تھا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے, اس سے بڑی کیا. اور پھر انہوں نے مطلب جو خوارج تھے اس وقت کے, انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے, حالانکہ غزوہ احد میں یہ ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر یا رومر جو ہے وہ پھیلی تھی, اور اس میں سب کچھ صحابہ جو ہے وہ بس ان کو یہ تھا کہ بس ہم اپنا دین بچا لیں اور اپنی حفاظت کر لیں, تو اس وجہ سے جو ہے انتشار ہوا تھا کیونکہ یہ رومر پھیلی تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ غزوہ بدر میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر نہیں ہوئے تھے, نہیں آئے تھے, تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار تھیں, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا تھا. بہرحال مقصد یہ تھا کہ وہ اس طرح کے شبہات اپنے عثمان بن عفان کے خلاف جو ہے وہ ابھار رہے تھے. اور یہ جو ایموشنز ہوتے ہیں نا, ایموشنز ان کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے. ایموشنز اگر دین اور علم کے اور ایمان کے تابع نہ ہوں تو یہ بہت ہارمفل ہوتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس یا کچھ لوگ جو ہیں وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. انس بن مالک اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور بڑے عالم علم والے صحابی ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ حکمرانی میں حجاج تھا, حجاج ثقفی. آپ کو پتہ ہے کہ حجاج ہے اس کی طرف سے رعایا کو بڑا ظلم, یعنی اس وقت لوگوں کو بڑا ظلم کیا جاتا تھا, حجاج کی طرف سے ظلم اور پریشانی دیکھنے کو ملی. تو انس بن مالک کے پاس آئے کچھ لوگ اور کہا کہ یعنی شکایت کی کہ ہمارے جو حجاج ہیں جو ہمارے بادشاہ ہیں ان کی طرف سے بڑا ظلم اور بڑی تکلیفیں اور پریشانیاں ہمیں مل رہی ہیں. تو انس بن مالک نے کہا کہ اصبروا, صبر کرو, کیونکہ ہر بعد میں آنے والا زمانہ جو ہوگا وہ اپنے پچھلے زمانے سے بدتر ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صبر کرو, ابھی پھر بھی تم اچھے زمانے میں ہو, اس کے بعد والے جتنے آگے زمانہ جس طرح سے بڑھتا جائے گا اتنا جو ہے وہ زمانہ خراب ہوتا جائے گا اور دین سے دوری ہوتی جائے گی. تو کیا کہا انس بن مالک نے؟ صبر کرو. یہ جو آج خصوصاً نوجوان نسل جو ہے نا وہ علماء سے اور اسکالر سے بدظن ہے کہ یہ تو کچھ کرتے نہیں ہیں, یہ تو کچھ بولتے نہیں ہیں, اور یہ تو بس کہتے ہیں کہ صبر کرو, اور کیا بس یہی لکھا ہوا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ علماء اٹھ کے کوئی کیمپین چلائیں, کوئی سڑکوں پہ نکل آئیں, کوئی پروٹیسٹ کریں, کوئی یہ کریں, کوئی وہ کریں. یہ جذبات جو ہے نا ہمیشہ سے ہر دور میں اٹھتے رہے ہیں, لیکن جو صاحب بصیرت علم اور نور والے لوگ ہوتے ہیں وہ چیزوں کو صحیح طریقے سے دیکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر کعبے کے شیڈ میں بیٹھے ہیں اور خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ کیا ہمارے ساتھ مسائل چل رہے ہیں. اس وقت جو ہے وہ کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں کو بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا. ابتدائی اسلام کا دور تھا, آپ پتہ ہے آپ لوگوں کو,
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا، یعنی وہ جذبات تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کر رہے، دیکھیں آپ کچھ کر نہیں رہے. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کو غصہ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور کہا کہ تم سے پہلے کے لوگ تھے، انہیں بیچ سے کاٹا جاتا تھا، زندہ زمین میں دفنا دیا جاتا تھا، لیکن تم جلدی کر رہے ہو. ان قریب یہ دین غالب ہو کر رہے گا، تم جلدی کرتے ہو. تو اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کیا کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے نا جذبات میں آ کے ہم کچھ کر نہیں رہے، لوگ کچھ کر نہیں رہے، اور بلیم گیم کہ بھائی یہ حاکم نہیں کر رہا، یہ علماء نہیں کر رہے. میں کیا کر رہا ہوں، میں یہ دیکھوں گا میں نے کیا کیا ہے. میں سوائے دوسروں پر اعتراض کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہی خوارج مینٹالٹی یہی ہے. خوارج مینٹالٹی کیا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ جو اوپر بیٹھا ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، یہ جو ممبر پہ بیٹھا ہے یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خوارج کے پاس ڈیبیٹ کرنے گئے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا تھا. تو عبداللہ بن عباس ان کے پاس آ کے کیا کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے آیا ہوں. اور یہ بہت بڑی دلیل ہے. کیا مطلب؟ یعنی میں اکیلا نہیں ہوں، میرے پیچھے، میری اس فکر کے پیچھے، اس سوچ کے پیچھے صحابہ کی جماعت ہے. ٹھیک ہے، تو خوارج جو ہوتے ہیں وہ عموماً ان کے جذبات دین کے اوپر ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ جذبات میں آتے تو وہ نہ وہ حاکم کو دیکھتے ہیں کہ حاکم کے ساتھ ہمیں کیسے شریعت نے حکم دیا ہے، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، علماء کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. بس وہ جذبات ہوتے ہیں پھر، اور پھر وہ پھٹنے پھٹانے کی باتیں کرتے ہیں، اور بس کود جاؤ، اپنے آپ کو مار دو، اور ان کو مار دو، ان کو اٹھا دو، اور دھرنے ڈال دو، پروٹیسٹ کر دو، سڑکیں بند کر دو، یہ کر دو وہ. یہ ساری پوری خوارج مینٹالٹی ہے. شریعت دین اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، ہر دور میں ہوتا رہا ہے. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی دور میں، اسلام جب مکہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کیمپین تو نہیں چلائی، کوئی سڑکوں پر تو نہیں آ گئے، کوئی تحریک تو نہیں چلائی، کوئی آوازیں تو بلند نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کا ایمان مضبوط کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ شیخ سلیمان الرحیلی جو ہے نا، انہوں نے اس طریقے سے اسی اس پہ بات کی ہے کہ یہ جو عثمان، اب دیکھیں وہ اتنا یہ جذبات ایسے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ عثمان بن عفان کے خلاف لوگ جھوٹ بھی بول رہے تھے اور بغاوت پہ بھی. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ حکمران کے خلاف جو ہے وہ خروج نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، خروج کیا ہوتا ہے؟ ان کے خلاف بغاوت پر نہیں اترنا چاہیے، ان کے خلاف بغاوت. خلیفہ مامون کے دور میں اب جو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تھے، لوگوں نے جذبات میں یہ کہا کہ آپ کہیں تو ہم ان کے خلاف خروج کریں، بغاوت کریں. اب خلیفہ مامون جو تھا وہ خلق قرآن، یعنی ایک کفری عقیدہ ہے، اس کا قائل تھا، اور اس کی بنیاد پر وہ علماء کو اور لوگوں کو جو ہے وہ امتحان میں اور فتنے میں مبتلا کر رہا تھا. تو لوگوں نے کہا، امام احمد نے کہا کہ نہیں، ہمیں جو ہے نا، ہم پتہ ہے، جب مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ خوشی سے یہ چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں حاکم نے یہ کر دیا، دیکھیں سعودی میں یہ ابھی حالات چل رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. یار خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہمارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، مسلمان تو ہیں، بھائی ہیں، غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں تو ہمیں افسوس ہونا چاہیے اور ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. ہم خوشی سے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں، اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے. تو خوش کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ یہ ہو رہا ہے تو آپ کا اگر کوئی بھائی ٹریک سے اتر آتا ہے تو آپ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اسی لیے امام احمد رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر ایک دعا مجھے مل جائے نا تو میں حاکم کے حق میں کروں گا، کیونکہ اگر حاکم سیٹ ہو گیا تو رعایا سیٹ ہو جاتی ہے. اس کے خلاف بغاوت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا سوائے فتن اور فساد اور خون خرابے کے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حاکم کے خلاف خروج کرنے سے منع فرما دیا. تو جتنے ہم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور جو حاکم ہم پر جو ہے وہ ظلم کرتا رہے ہم اس کو ڈھاتے رہیں، نہیں.
لیکن اس کا یہ بھی طریقہ کار نہیں کہ ہم سڑکوں پر نکل آئیں اور ان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیں سوشل میڈیا پر. اور یہ صحابہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلائل کھڑے ہوئے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود ہیں, ٹھیک ہے. تو جب خروج اور ان کے خلاف بغاوت صرف ایک ہی شرط پر, ایک ہی کنڈیشن پر جائز ہے, صحیح بخاری میں روایت ہے, اور وہ کیا ہے؟ ہاں جب تک وہ نماز کا یعنی نماز کا نظام قائم رکھیں, یا پھر کفر بواح, کلیئر کٹ کفر, یا تو حاکم کی تکفیر کرو یا پھر بغاوت نہ کرو. اور پھر اگر حاکم سے کفر بواح بھی آ جائے تو دوسری شرط کیا ہے؟ طاقت اور قدرت کی ہے. طاقت اور قدرت ہے نہیں تو کیا کریں گے؟ صبر کریں گے. ہاں دیکھیں ایک چیز ہے بیان حق. اب مثال کے طور پر کوئی برا کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر حال میں ہی ٹرانسجینڈر ایکٹ کو بہت کوشش کی گئی کہ اس کو پاس کرایا جائے. تو ایک ہے بیان حق. اب میں لوگوں کو بتاؤں کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ اصل میں یہ ہومو سیکسوالٹی کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کا دوسرا نام ہے. یہ کوئی ٹرانسجینڈر کوئی انٹرسیکس کے حق میں یہ کوئی قانون نہیں ہے, یہ صرف 2 نمبری ہے. لوگوں کو بیان کیا جائے یہ ٹھیک ہے, لیکن میں ممبروں پر کھڑے ہو گئے اور جہاں جہاں جو پلیٹ فارمز ہے اس پر کھڑے ہو کے میں حاکم کے خلاف بغاوت پہ دعوت دوں کہ چلے آئیں بغاوت کریں, ان کے خلاف نکلیں اور یہ کریں وہ کریں, یہ شرعی طریقہ نہیں ہے, یہ شرعی طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے ان چیزوں سے جو ہے نا ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اس سے کچھ نہیں ہے, یہ پروٹیسٹ اور یہ دھرنے جو ہیں یہ رونے دھونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیگل ایکشن کیا لیں گے آپ؟ ہاں وہی فتنہ فساد نہ ہو, طاقت ہو اور فتنہ فساد نہ ہو. فتنہ فساد سے مراد یہ ہے کہ کئی معصوم خون جو ہے وہ اس چکر میں وہ جائیں. بہرحال اس شرط میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ اختلاف ہے. جی کہاں ہے حدیث؟ میرے علم میں تو نہیں. حدیث ہے کہ سب سے بڑا جہاد کلمت الحق عند سلطان الجائر. حق بات سلطان ظالم سلطان کے سامنے کہنا, حق بات عند. اب حدیث کے الفاظ کیا؟ سلطان کے سامنے. سلطان کے سامنے تو ہمت نہیں ہوتی, سوشل میڈیا پہ ہم خلیفہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, یہ چیز تو نہیں کرنی نا. سلطان کے سامنے جائے, موقع مل جائے سلطان سے ملنے کا, اس کو نصیحت کریں, اس کے سامنے حق بات کریں, یہ بات صحیح ہے. لیکن پیٹ پیچھے لوگوں کو کھڑا کر کے بغاوت پر اتار گئے, یہ تو نہیں کہا. یہ نہیں کہا کلمت الحق فی سلطان الجائر. اگر یہ ہوتا تو آپ کی بات, یا لوگ جو خروج کرتے ہیں بغاوت کرتے ہیں, یا جو لوگ حکمرانوں کے خلاف بات کرتے ہیں, فی کا معنی کہ یعنی سلطان ظالم بادشاہ کے بارے میں حق بات کا ہے, عند اس کے سامنے کا ہے. ہاں دیکھیں آپ کے کرٹیسائز کرنے سے کیا ہوگا, وہ زرداری نیچے آ جائے گا. یہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, اعتزل الفرق کلھا, یہ سب کے سب یہ ٹولے جماعتیں, یہ طریقہ ویسے تو جمہوری طریقہ ویسے ہی اسلام کے خلاف ہے. اور پھر یہ آپس میں اس طرح سے لڑنا اور دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا, یہ کسی بھی پارٹی میں آپ ایک رہو گے تو آپ کی الولا والبرا, یعنی آپ کی محبت اور دشمنی, دوستی اور دشمنی آپ کی اس پارٹی کے ساتھ قائم ہو جائے گی.
اور الولا والبرا، دوستی اور دشمنی سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کسی کے ساتھ جائز نہیں ہے. نہ میرا پیر، نہ میرا شیخ، نہ میرے بزرگ، نہ میری پارٹی، نہ میری قوم، کسی کے ساتھ بھی نہیں. تو پارٹی کے ساتھ آپ دیکھ لیں جتنے پارٹی کے کارکن ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ متعصب ہوتے ہیں اور وہ اپنی پارٹی کی غلطیوں کو بھی ڈیفینڈ کریں گے. اور یہ پارٹیاں کیا بنی، یہ پورا نظام ہی خراب ہے. تو میں اپنے آپ کو کسی ایک پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے خواہ دوسروں کی غلطیوں کو کیوں ڈیفینڈ کرنے لگ جاؤں؟ کل کو مجھ سے سوال ہو جائے گا قیامت والے دن کہ یہ تعصب اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیوں نہیں تھا. جی ہاں، پارٹی سے آپ کو لگاؤ، کسی بھی پارٹی کے ساتھ آپ کو ایسوسیٹ کرنا کیوں ہے؟ ہاں، اب دیکھیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہدایت ملتی ہے نا کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے لڑیں گے، ایک دوسرے کے خون کے درپے ہوں گے، تو سب اپنی اپنی مختلف جماعتیں بن جائیں گی. ٹھیک ہے، اگرچہ لوگ اس کو فرقوں پہ وہ معنی میں لیتے ہیں، لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیز پہ بھی معنی اترتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ان تمام، یعنی جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں نا، ان تمام سے علیحدہ ہو جاؤ، تمام سے علیحدہ ہو جاؤ. تو پھر کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ آپ سے کل کو قیامت والے دن یہ نہیں پوچھے گا آپ نے حکومت کے لیے کوشش کیوں نہیں کی. کہیں قرآن حدیث میں دکھائیں کہ کل کو قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ آپ نے حکومت کے لیے کوشش کیوں نہیں کی. ہاں ہاں، تو یہ سوال ہوگا، لیکن یہ کن سے ہوگا؟ جن کے پاس طاقت ہوگی. آپ کے پاس ہے کچھ طاقت کرنے کی؟ یہ کب تک چلے گا کا سوال نہیں ہوتا کہ مکی دور کب تک چلے گا، یا یہ وہی بات ہے نا، وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، نبی علیہ السلام تم جلدی کر رہے ہو. کب تک چلے گا بھائی؟ ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ کب تک چلے گا، تم کب تک کرو گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن کب کمپلیٹ ہوا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اتنی فتوحات دیکھی بھی نہیں تھی. حضرت عثمان کے دور میں اتنی ساری فتوحات ہوئی تھی. آپ کے دور میں تو صرف جزیرہ عرب ہوا تھا. باقی جو مشرق اور مغرب کی جو فتوحات ہوئی تھی وہ آپ کے دور میں نہیں ہوئی تھی. تو رزلٹ مجھے یہ مکلف نہیں کیا گیا کہ آپ نے رزلٹ اکمپلش کرنا ہے. آپ کے اس میں یہ ہے کہ آپ نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے. مکی دور میں یہ کمپلیٹ مکی دور نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن مجھے ہی بتائیں کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا کر سکتا ہوں؟ میں گارنٹی لکھ کے دیتا ہوں، جتنے لوگ جذباتی ہیں نا اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے، انہوں نے جو ہے نا وہ رات کو اٹھ کے دعا نہیں کرتے ہوں گے ان کے لیے. اگر اتنی کچھ ہے تو کم از کم پہلا سٹیپ تو یہ منیمم ہے نا کہ کم از کم تو دعا کرو اس وقت جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ کون مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو جواب دوں. کون ہے؟ اس وقت اٹھا نہیں جاتا نا اس وقت تو. لیکن یہ آسان ہے، اور یہ آسان ہے تو کر لیتے ہیں. جو کنوینئنٹ ہوتا ہے نا ہم وہ لیتے ہیں. بائیکاٹ تھوڑا سا کنوینئنٹ ہے، جو بائیکاٹ پروڈکٹس کنوینئنٹ ہے وہ کر لیں گے، جو تھوڑے سے کنوینئنٹ نہیں ہے وہ نہیں کر سکیں گے. ایچ پی کنوینئنٹ نہیں ہے، ایچ پی کو بائیکاٹ، کیونکہ وہاں پہ تو ایچ پی چھوڑ دیں گے تو پھر کہاں جائیں گے. ٹھیک ہے، جتنے ٹیک پروڈکٹس ہیں وہ کنوینئنٹ نہیں ہے. ہاں KFC کنوینئنٹ ہے کیونکہ ہم کبھی کبھی کھاتے تھے نا، شاید اس کے لیے کنوینئنٹ نہ ہو کہ جو KFC میں جاب کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم صرف دین کو کنوینئنس کا نام لیتے ہیں. جو میرے لیے کنوینئنٹ ہوگا وہ میں کروں گا، جو کنوینئنٹ نہیں ہوگا وہ میں نہیں کروں گا. اور جو میرے لیے کنوینئنٹ ہوگا اس کے لیے میں اس کو میں ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا دوں گا، کیونکہ میرے لیے کنوینئنٹ ہے. تمہارے لیے نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تم کافر ہو اگر تمہارے لیے نہیں ہے تو، کیونکہ میرے لیے ہے. تھوڑا سوچنا اس بات میں جو کہہ رہا ہوں نا، یہ بات کیا سمجھ آئی بات میں؟ مطلب بات یہی ہے نا کہ ہمارے لیے جو آسان ہے وہ میں اب مثال کے طور پر جتنی امائیں جو کہ فلسطین کے لیے
آوازیں بلند کر رہی ہیں، ان اماؤں کو بولا اچھا چلو اپنا بیٹا دے دو مجھے، اس کو تیار کروں گا. ہاں وہاں پہ پیچھے، وہاں پہ نہیں چلے گی وہ جتنی یہ جو وہ ہے نا سب باتیں ہیں. جی دیکھیں ہونے چاہیے، اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان پر سوال کرنا چاہیے، کیونکہ احادیث ملتی ہیں کہ مسلمان امت ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے کو درد ہوتا ہے دوسرے کو درد ہوتا ہے. اور واقعی یہ ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو اس میں بہت دکھ ہوتا ہے، اور اس بات پر بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں سوائے دعاؤں کے؟ ہمارے حق میں اور ہے کیا؟ یہی تو صبر ہے نا، یہی تو صبر ہے کہ آپ کو کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا، آپ کے ہاتھ باندھ دیے ہیں، اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی ہے چارہ، کوئی راستہ ہے؟ ہمیں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کچھ کر نہیں رہے. میں نے کہا آپ بتا دیں کہ کیا کرنا ہے تو ہم کر لیتے ہیں. اور کچھ کر نہیں رہے سے مراد، دیکھیں یہ بات وہی میں بار بار سمجھاتا آ رہا ہوں کہ لوگوں کو دین کی طرف واپس بلانا یہ بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے نا کہ اگر تم سودی لین دین میں، یعنی بیعینہ ایک سودی لین دین کی قسم ہے، اگر تم اس میں پڑ جاؤ گے اور اپنی کاشتکاری میں یعنی دنیا کمانے میں لگ جاؤ گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہ لوٹو. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حل بتا دیا. اور اسی طرح جو امت مسلمہ پر کافر امت ٹوٹے گی کیوں؟ دنیا کی محبت اور کراہیت الموت. تو یہی تو وہ روٹ کازز ہیں، اور یہی تو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی جاگو اٹھو. اصل میں سولوشن یہ ہے دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالو. دنیا کی محبت ہوتے ہوئے بندہ کیا لڑے گا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کہیں جہاد کے لیے لڑنے جاتے تھے وہ یہ کہتے تھے میں ایسی قوم کو لا رہا ہوں تمہاری طرف کہ جو موت سے اتنی محبت کرتی ہے جتنا تم دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو کبھی اکیلے میں ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہمیں موت سے کتنا ڈر لگتا ہے. بات اصل میں یہی ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ صبر اور دعا، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. اگر ہے تو بتائیں ذرا. اچھا جو خلافت ہے نا وہ اسلامی نظام ہے. اسلامی نظام زمین پر نافذ کرنے سے پہلے لوگوں پر نافذ، ہر بندے نے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. اگر میں فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا نا، سوری ٹو سے آپ خلافت کی نظام لانے کے یا اس کے لیے کوشش کرنے کے لائق نہیں ہے. کم از کم یہ تو بیر منیمم ہے نا. آپ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے، آپ 2 قدم آگے مسجد میں چل کے جا نہیں سکتے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو میں سورہ فاتحہ نماز میں پڑھ رہا ہوں اس میں مطلب کیا ہے، یہ آپ کو طہارت نہیں آتی، یہ بنیادی مسائل نہیں پتا، تو میں لوگوں پر کیسے خلافت یا اسلامی نظام قائم کروں گا؟ میرے اوپر تو اپنے آپ پر نظام قائم نہیں ہے. امام البانی رحمہ اللہ اپنا یہ ایک قصہ ذکر کرتے ہیں کہ میں ایک جارڈن کی ایک مسجد میں گیا اور وہاں پہ خطیب صاحب جو ہیں بڑے اسلامی نظام خلافت جو ہے بڑے جوشیلے ہوئے تھے. تو میں خطبے کے بعد ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ آپ نے بڑی ٹائٹ پینٹ پہنی ہوئی ہے جس سے آپ کا جسم نمایاں ہو رہا ہے اور آپ کی داڑھی بھی نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اسلامی نظام آپ پر اپنے آپ پر نافذ نہیں ہے، آپ لوگوں پر کیسے نافذ کریں گے؟ ہاؤ؟ تو بعد
یہ اصل چیز ہے نا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کم از کم فرسٹ اسٹیپ تو ہونا، کو انفسکم و اہلیکم نارا. پہلا اسٹیپ انفسکم، پھر دوسرا اسٹیپ اہلیکم، فیملی. نہ تم صحیح ہو نہ تمہاری فیملی صحیح ہے، تم نکلے ہو رعایا کو اور قوم کو صحیح کرنے. کیسے ہوگا؟ تو میں وہی بتا رہا ہوں نا، ابھی خلافت کی بات مجھے پتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی دور میں خلافت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جب لوگوں کے ایمان مضبوط نہیں ہے، ٹھیک ہے، توحید پکی نہیں ہے، تو کیسے چلتا؟ بات تو تب ہوتی ہے کہ جب میں نے پچھلی کلاس میں یہ سٹیپ بتائے تھے کہ پہلے ایمانیات ہوتی ہے، پھر اس ایمانیات کی بنیاد پر اخوت قائم ہوتی ہے. اخوت جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت پر کی تھی. کیا ہماری اخوت اتنی اچھی ہے؟ کیا ہم ایک دوسروں کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں؟ ہم تو سڑکوں پر روڈ پر جو ہے وہ سامنے والے کو جگہ نہیں دینے کو تیار ہے کہ یار یہ پہلے کیوں نکلے، میں پہلے کیوں نہیں نکلوں. یہ تو ہمارا حال ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو ہم لڑتے ہیں. تو اخوت کیا ہے ہماری؟ اخوت کیسی چاہیے؟ صحاب مہاجرین اور انصار جیسی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ پوری رات خود بھوکے سو جاتے تھے اور اب بھائی اگر بھوکا ہے تو اس کو دے دیتے تھے کھانا، اور یہ شو کرتے تھے کہ ہم کھا رہے ہیں. وہ حدیث معروف ہے، پتہ ہے وہ حدیث کہ جس میں کون سے صحابی، نام یا ذہن میں نہیں آ رہا، کہ جس میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ لائٹس بند، یعنی مہمان آیا تھا بھوکا تھا، لائٹس بند کر دی، چراغ بجھا دیے، اور یہ باور کرایا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں اور ان کو دے دیا. ایسا ہے ایمان ابھی؟ یہ ایمان چاہیے، یہ صف بندی چاہیے لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، آج آپ کاروبار میں، مارکیٹس میں حال دیکھیں، ہر بندہ دوسرے کو نیچے دبانے کی کوشش میں. کہیں یہ نہیں دیکھتا کہ یار یہ میرا بھائی ہے، آج اگر اس کی سیل نہیں ہوئی ہے تو میں اپنے جو میرے پاس کسٹمر آئے میں اس کے پاس بھیج دوں، کیا ہوگا، میں آج نہیں کماؤں گا. یہ کہاں ہے یہ ایمان؟ تو یہ بھائی چارہ، یہ بردرہڈ کیسے آئے گا؟ جب اس بردرہڈ کو ایمانیات اور اللہ کی محبت پر گراؤنڈ کیا جائے گا. گراؤنڈنگ پکی ہونی چاہیے. اسی لیے فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مہاجرین، یہ جو اوس اور خزرج جو انصاری قبیلے تھے، آپ ان کے دلوں کو ملا ہی نہیں سکتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ملایا ہے ان کے دلوں کو، کہ ان کے پاس سالڈ گراؤنڈنگ تھی اور وہ توحید تھی. اس توحید کی بنیاد پر ہی بردرہڈ ہوگا، اس توحید کی بنیاد پر اخوت قائم ہوگی، اور جب اخوت ہوگی، ایمان ہوگا، تو پھر آپ چاہے جتنے بھی کم ہو آپ کے پاس، آپ اٹامک پاور نہیں بھی ہیں، آپ نیوکلیر پاور نہیں بھی ہیں، اس کے باوجود آپ پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے. تو ابھی میرے پاس کچھ ہاتھ میں ہے نہیں، تو کیا ہمارے پاس اسلحہ کم ہے؟ ہمارے پاس لوگ کم ہیں؟ ایک بہترین پاکستان کی دیکھ لیں، بہترین نیوکلیر پاور، اٹامک پاور ہے یار. اسلحے کی کمی نہیں ہے، چلانے والوں کی کمی ہے. اور چلانے والے کیسے آئیں گے؟ ممبروں پر حکمرانوں کے خلاف باتیں کرنے سے آئیں گے، یا ممبروں پر جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں ان کو دین کی طرف بلانا، ان کی تربیت کرنا، ان کو توحید سکھانا، اس طرح آئیں گے. آپ ذرا پڑھیے گا امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کس طریقے سے وہاں پر جو توحید کا کام کیا تھا، اور کس طریقے سے پھر وہ وہاں پہ جو جہاد ہوا تھا، قتال ہوا تھا، یہ سب کچھ آپ دیکھیے گا، اس کی ہسٹری پڑھیے گا. توحید بنیاد بنا کے ہوا تھا نا، توحید کے ذریعے ہوا تھا. یہ وہ راستہ ہے. دیکھیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک دین کی غیرت موجود ہے. دین، لوگ اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، لوگ دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈائریکشن نہیں ہے صحیح. ڈائریکشن صحیح دینا بہت امپورٹنٹ ہے، ورنہ یہ ہمارے نوجوان ضائع ہو جائیں گے.
یہی ڈائریکشن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. یہ ہمارے اسلاف تھرو آؤٹ دا ہسٹری ان جذبات کو یہ ڈائریکشن دیتے آئے ہیں. اگر یہ ڈائریکشن اس کو صحیح استعمال نہ کیا جائے نا تو بہت لوگ بیٹھے ہیں ساحل ادیم جیسے جو ان جذبات کو غلط ڈائریکشن میں لے جائیں گے. یہ جذبات چاہیے ہیں, یہ جذبات اچھے ہیں, لیکن ان کو صحیح ڈائریکشن میں لے جائیں. ٹھیک ہے, کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو علماء ہیں, جو کلاسیکل اپنی اسکالرشپ ہے, جو ہمارے اسلاف ہیں, یہ جو دین پڑھا ہے اور ایک ٹائم لگا ہے 10 سال 15 سال 20 سال پڑھنے پڑھانے میں, ان کو نہیں پتا کہ یہ کس طرح سے امت کے مسائل حل ہوتے ہیں؟ یہ کوڑے ہیں. آپ کو ہی پتا ہے کہ آپ نے بس تھوڑا بہت وہ پڑھ لیا تو آپ کو آج یہ فکر آ گئی کہ بھائی امت کے مسائل کیسے حل ہوں گے. بات یہ ہے کہ بھائی دیکھیں یہ ایکسپرٹس ہیں, ہم یہ چیز دوسری ایکسپرٹس پر سوال نہیں کرتے, ہم ڈاکٹرز پر یہ سوال نہیں کرتے کہ یہ کیوں ایسا کر رہا ہے, اس نے جگ تو نہیں مارا ہے, پوری اسپیشلائزیشن کی. بھائی ایکسپرٹ ہے وہ اپنی فیلڈ میں, تو جو ایکسپرٹ ہے اس سے ادباً احتراماً چیزوں کو پوچھا جائے, اس سے سمجھا جائے, بجائے اس کے کہ اس کے مقابل ہو کے اس کے مقابل کھڑا ہو کے بھائی تجھے تو کچھ نہیں آتا. بھائی یہ اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں, انہوں نے قرآن حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کو پڑھنے میں اپنی زندگیاں لگا دی ہیں, اپنے بال سفید کر دی ہیں. ہمیں ان کے تجربے سے, ہمیں ان کے علم سے سیکھنا چاہیے نہ بجائے اس کے کہ ان پر اعتراض کر دیا. یہ ایکسپرٹس ہیں بھائی, ان کو اپنی فیلڈ میں ان کو پتا ہے کہ کیا کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی سوال ہے کیا؟ ہاں 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 ایک بندہ نہیں, عمومی طور پر میجورٹی بھی نہیں. 313 میجورٹی نہیں تھے, مطلب عمومی طور پر ایک توحید اور دین کی غیرت آئے گی. اب وہ میں نمبر کا تعین نہیں کر سکتا کہ ہاں یہ لائن نہیں ڈرا کر سکتا کہ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ یہ اللہ کے بھی تو اپنے فیصلے نا. ٹھیک ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا, کن لوگوں سے, جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں, کہ وہ تمہیں ضرور خلافت عطا کرے گا زمین میں, وہ عطا کرے گا. تم نے ایک ہے ہمارا رول اور ایک ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دینا ہے. ہمارا رول کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. پھر ہمیں ملے گا کیا؟ زمین پر غلبہ. زمین پر غلبے کے لیے کوشش کرنا, یہ طریقہ جو حکومت حاصل کرنے کا, یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے وہاں پر اتھارٹی دے دیں, فلاں علاقے میں مجھے اتھارٹی دے دیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس کر دیا, ہم اس کو اتھارٹی نہیں دیتے جو اس کا طلبگار ہو. یہ تو شریعت کا مزاج ہی نہیں ہے کہ جو اس کو حاصل کرنے کی تمنا رکھتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہی ہے, اس کو تو بالکل نہ دی جائے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ چاہتے ہوئے لوگوں نے ان کو خلیفہ بنایا, عمر بن خطاب نہ چاہتے ہوئے. تو بات یہ ہے کہ جو بڑے ایکسپرٹس اسکالرز ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کو آنا چاہیے. ڈیموکریسی تو بالکل ہی الٹا ہے نا, وہ تو ہر بندہ اپنی تعریفوں کے پل باندھ کے جو ہے وہ اپنی حکمرانی اور اپنی سیٹ کے چکر میں لگا ہوا ہے. ڈیموکریسی تو ہے ہی ہے کہ یہ میری پارٹی ہے, میں ہی کر سکتا ہوں, باقی سب فارغ ہیں, مجھے ووٹ دو. ہاں, تو یہ ڈیموکریسی جو ہے نا, ویسے تو آپ جو سوال ہے کہ ڈیموکریسی اسلام کے خلاف کیوں ہے, یہ ہے نا. ہاں ہاں دیکھیں حرام سسٹم مان نہیں رہے. میں نے یہ جو حکومت پاور میں آتی ہے نا, اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں, یا تو وہ صحیح طریقے سے آتی ہے یا وہ غلط طریقے سے آتی ہے. طریقہ جو بھی ہو, اگر کوئی بھی حکومت پاور میں آ جائے تو شریعت نے سمع و طاعہ,
یعنی شریعت نے اپنے ہتھیار نیچے رکھنے کا حکم دیا عوام کو، رعایا کو، کہ اب حکومت ایک پاور میں آ گئی، اب وہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے. بہت سے ایسے ماضی میں خلفاء آئے، صحیح طریقے سے نہیں، خون خرابہ کر کے آئے، تلوار کے زور پہ آئے. صحابہ کے دور میں ہی ہوا ہے، صحابہ نے اپنے ہتھیار رکھ دیے کہ ٹھیک ہے اب یہ پاور میں آ گیا، اب ان کی بات مانی جائے گی اور ان کا قانون نافذ ہوگا. ان کا ایسے مراد یہ ہے کہ ان کی پاور ہوگی. ٹھیک ہے، تو طریقہ جو بھی ہو، طریقہ غلط ہے، مانتے ہیں یہ غلط ہے، یہ اس کے حق میں غلط ہے، اس نے غلط کیا. اب وہ حاکم آ گیا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے نا کہ صبر کرنا اور سمع وطاع یعنی سننا اور اوبے کرنا یہاں تک کہ حبشی غلام بھی تم پر مقرر ہو جائے. اس میں اشارہ ہے کہ حبشی غلام ظاہر سی بات ہے جب وہ طاقت میں آئے گا تو کوئی صحیح طریقے سے تو نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اشارہ ہے کیونکہ حبشی غلام جو ہے وہ جب طاقت میں آئے گا تو صحیح طریقے سے آئے گا نہیں آئے گا نا. اب ایک مثال کے طور پر ایک چور ہے یا ایک معاشرے کا سب سے نیچے شخص ہے جو سمجھا جاتا ہے، اگر وہ پاور میں آ رہا ہے تو صحیح طریقے سے تو نہیں آ رہا. یہ تو بات تو ہے، یہ بات تو طے ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر حبشی غلام بھی آ جائے یعنی وہ صحیح طریقے سے نہیں آیا تو پھر بھی تم نے اس کی سننی ہے اور ماننی ہے، یعنی اس کے خلاف خروج نہیں کرنا. تو ہمیں یعنی جس طریقے سے بھی حاکم آ جائے، ہمیں جو حکم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو کہا ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے. اب قیامت تک ہو یا قیامت تک نہیں ہو، یا کب تک ڈیموکریسی چلے گی کب تک نہیں چلے گی، یہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم سے سوال نہیں ہوگا. کل کو جو بندے سے سوال، ایک انڈیویجول سے سوال ہوگا نا، سب سے پہلا سوال تو اس کی نماز کے بارے میں ہوگا. ہماری نمازیں ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، ہماری نمازیں ٹھیک ہیں، اور پھر علم کتنا، علم جو حاصل کیا اس پر عمل کیا نہیں کیا، رزق کہاں سے کمایا، یہ سوالات ہونے ہیں. ٹھیک ہے، جو ظلم اور پریشانیاں مسلمان امت پر آ رہی ہے، اس کا آپ کی قدرت میں جو تھا آپ نے اپنے حق میں ان کے لیے کیا کیا، یہ سوال ہو سکتا ہے. اور آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے. اور یہ دعا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس صرف دعا ہے. دعا سے کیا ہوتا ہے؟ دعا سے کیا ہوتا ہے؟ نوح علیہ السلام اکیلے تھے، چند لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، 950 سال دعوت دی. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. کیا کیا نوح علیہ السلام نے؟ کیمپین چلا دی، تحریکیں چلائیں. فدعا ربہ، دعا کی اپنے رب سے، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو چکا، تو بدلہ لے. ففتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے. وفتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. زمین سے پانی جاری کر دیا، آسمان سے بارشیں نازل کر دی، اتنا بڑا سیلاب دیا، پہاڑوں کی مانند اس کی لہریں تھیں. ایک دعا. موسیٰ علیہ السلام ایک دعا. کمزور تھا طبقہ، فرعون کا طبقہ بڑا طاقتور تھا، موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کی قوم کمزور تھے. فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادی لیلا انکم متبعون. فدعا ربہ، موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے. اور کیا ہوا؟ ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاسر عبادی لیلا، اپنے میرے بندوں کو رات کے حصے میں لے کے نکلو، تم بلا شبہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. کیا کیا بتائیں؟ موسیٰ اور بنو اسرائیل کی قوم کیا کیا؟ یہ دعا کو ہلکا نہ، یہ ایمان اور دعا، یہ اس کو ہلکا نہ سمجھیں، ہلکا نہ سمجھیں. یہ ایک ویڈیو پہلے کچھ اسلام فورٹ کے نام سے آپ فیس بک پہ سرچ کریں گے، ایک فلسطینی، ایک غزہ میں جو بندہ ہے اس کی ویڈیو آئی تھی، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اسلام فورٹ پہ دیکھیں گے تو ویڈیو آپ کو شاید تھوڑا سا نیچے اسکرول کریں گے، اس کے پورے تقریباً 10 سے 15 منٹ کی، مجھے یاد نہیں صحیح سے ویڈیو ہے. اس پوری ویڈیو میں ایک میسج ہے کہ ہمارے لیے دعا نہیں چھوڑنا، تمہاری دعا بہت میٹر کرتی ہے ہمارے لیے. دیکھیے کسی نے وہ ویڈیو، تمہاری دعائیں بہت میٹر کرتی ہیں، ہمارے لیے دعائیں نہیں چھوڑنا. دعائیں مومن کا ہتھیار ہے، کوئی ہلکی چیز نہیں ہے.
ہمیں بس ان چیزوں پر یقین نہیں ہے نا, ہمیں ان چیزوں پر یقین نہیں ہے, ہمیں بس دھرنے درانے اور لڑنے لڑا مطلب سامنے جو ہے وہ یہ نہیں ہے نا, قدرت میں طاقت میں نہیں ہے, کیا کریں گے؟ اگر ہمیں آگے بھیج بھی دیا جائے تو ہم ان پر بوجھ بن جائیں گے, لڑنا تو آتا نہیں ہمیں. کوئی سامنے سے گن دکھا دے تو ہماری جو ہے وہ, آج کل کراچی کے حالات تو کوئی بائک والا گن بھی دکھانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے, وہ بائک والے سے گزرے گا نا تو آپ کی حالت صحیح ہو جائے گی. یہ تو ہمارا حال ہے, ہم نے اسلحوں سے کبھی کھیلا نہیں ہے, بھاگا ہم سے نہیں جاتا, اسٹیمنا ہم میں نہیں ہے. ہاں ہاں, سورہ بقرہ میں یار سورہ محمد میں ذکر ہے نا, وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ کیا ہے, رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, ہاں رَأَيْتَ الَّذِينَ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ مِنَ الْمَوْتِ, کہ یقول الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ایسی کوئی صورت اترتی, ہم پر ظلم ہو رہا ہے, کوئی جہاد فی سبیل اللہ ہم کریں, کوئی ہم لڑیں, کیوں ہم اس وقت جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ احکامات نہیں تھے, تو کیوں ہم پر نہیں اترتی, ہم لڑیں گے اور یہ کریں گے. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ, اور جب کوئی ایسی محکم جس میں یہ احکامات نازل اور مضبوط صورت اترتی ہے جس میں جہاد کے احکامات ہوتے ہیں, تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آپ دیکھتے, یہ آپ کو ایسے دیکھیں گے جیسے کہ موت کو دیکھ رہے ہیں, حالت خراب ہوئی بھی ان کی. آسان بات ہے لڑنا, ایمان ہے جو ایمان کی تلوار ہو نا وہ لڑواتی ہے آپ سے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ابھی تو ہم میں ایمان نہیں ہے, ہمیں لڑنا نہیں چاہیے, موقع ملے گا تو لڑیں گے, لیکن موقع نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت اور قدرت ہے نا اس سے ضرور پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے کہ ان پر یہ فریضہ وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم پر یہ ہوتا ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پر ہوتا ہو. جذبات ہونے چاہیے نا, رکھو کیا مطلب, ہونے چاہیے, ایمان ہوتا ہی ہے کہ جذبات ہوں, اس میں جذبات ہونے چاہیے, لیکن وہی بتا رہا ہوں کہ جذبات کو ڈائریکشن صحیح دینا ہے. جذبات نہ, میں تو یہ کہہ نہیں رہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلمان ایک مومن ہو اور ان صورتحال میں اس کے جذبات نہ ہو. ڈائریکشن صحیح دو, ڈائریکشن آپ نے غلط دیا. آپ دیکھیں یہ جو کشمیر کا جو مسئلہ ہے, اور یہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے, کشمیر کے مسئلے میں بھی کئی ایسے نوجوان ضائع ہوئے ہیں لٹرلی, کیونکہ ان کے ڈائریکشن صحیح نہیں تھے, ان کے جذبات کے ڈائریکشن صحیح نہیں تھے. کشمیر کا مسئلہ کیا حل ہو گیا؟ نہیں ہوا. بہت سارے مسئلے امت مسلمہ کے حل نہیں ہو رہے ابھی تک. قیامت کے دن اتنا سوال ہوگا جتنی آپ کی قدرت میں تھا. اگر آپ کی قدرت میں ہے یہ سب کچھ تو سوال ہو جائے گا, اگر نہیں ہے تو نہیں ہوگا. قدرت میں یہ تو ہے نا کہ لوگوں کو دین کی طرف لاؤ, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ کیا آپ نے, یا بس صرف حکمرانوں کو اور علماء کو کوستے رہے؟ کم از کم لوگوں کو دین کی ترغیب دینا, دین کی دعوت دینا, یہ تو تھا. اور یہ بھی یہی کام ہے,
یہ مت سمجھیں کہ دین کی یا توحید یا عقیدہ لوگوں کو دینا یہ کوئی علیحدہ کام ہے، یہ اسی پارٹ آف دا پلان ہے، یہ روٹس کو مضبوط کرنا ہے. ووٹ دینا صحیح ہے یا نہیں ہے، بہرحال اس پہ ہم جب الیکشن سے نا فیبرری میں تو ہم نے اس پہ بات کی تھی. تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یعنی دیکھا جائے کہ کون سا زیادہ لیسر ایول ہے، تو اس لیسر ایول کو رکھتے ہوئے آپ ووٹ ڈال دیں اپنا، لیکن اس پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا اور اس کے لیے تعصب اختیار کرنا وہ نہ کریں. بس صرف کم از کم کہ آپ کا ووٹ غلط اس میں نہ جائے، اس ووٹ کو صحیح ڈائریکشن دیں. ووٹ تو جانا ہے آپ کا، تو صحیح ڈائریکشن دینے کے لیے جو ہے وہ آپ ووٹ ڈال کے آ جائیں بس. ہاں میں نے اس لیے کچھ علماء کا کہا ہے کہ یہ کچھ علماء کا یہ موقف ہے. وہ چھوڑ دیں، میں نے دیا نہیں دیا، وہ میں نے کیا کیا، میں نے آپ کو کچھ بعض صحیح جیت علماء کا آپ کو موقع بتا دیا. ہاں خلافت کا سسٹم ایک سینٹرلائز سسٹم ہوتا ہے، جیسے کہ آج سے 100 سال پہلے جو ہے وہ خلافت کا ایک سسٹم تھا نا، ایک سینٹرلائز سسٹم ہوتا ہے، ایک مسلمان ممالک کا اور مسلمان کا عموماً خلیفہ ہوتا ہے. بھائی یہ تو مطلب اکٹھا کرنا کا، مسلم ممالک اگر الگ الگ بھی ہیں تو وہ اکٹھا ہو سکتے ہیں، جیسے کہ کچھ کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں مسلم ممالک کو اکٹھا کیا جاتا ہے. پتہ نہیں یہ اسپیکولیشنز ہیں، ہمیں اسپیکولیشنز نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا، بہت مطلب یہ ازمپشنز ہیں، یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. ابھی جو ریالٹی ہے نا اس پہ بات کی جائے. جی آپ کا کیا سوال ہے؟ نہیں، حاکم نے سوال کیا تھا. عمر بن خطاب وہ اس وقت امیر المؤمنین تھے، انہوں نے سوال کیا تھا عثمان بن عفان سے کہ دیر سے کیوں آئے. وہ حاکم تھے اس وقت، ایسے نہیں سوال کیا تھا اس کے سامنے، حاکم سے سوال نہیں کیا تھا. یہ اس کی کیا کوئی روایت پیش کریں؟ میرے علم میں تو نہیں ایسی روایت کوئی. پتہ نہیں کون سی ہسٹوریکل روایت ہے، بہرحال اس کی سند چیک کرنی پڑے گی. ایسی سنی سنائی ہے یا او لیولز اسلامیات میں پڑھی ہو تو وہ کوئی معیار. دیکھیں محاسبہ اگر کرے گا نا، حاکم کا محاسبہ ہوتا ہے تو وہ کرے گا وہ کہ جو جس میں وہ خود اتھارٹی والا ہوتا ہے. تو آپ مطلب اس سے ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم حکمرانوں کا محاسبہ کریں؟ بس بات یہی ہے نا، یہی سولوشن ہے، اور کیا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں آپ کے پاس کیا سولوشن ہے، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ دعا مانگ سکتے ہیں، اور ہاں دین کے لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا حل ہے مجھے بتائیں. یہ جو اسلامی جماعتیں بنی ہوئی ہیں جتنی ہیں، یہ کب سے بنی ہوئی ہیں؟ انہوں نے کچھ ابھی تک کارنامہ دیا ہے؟ کیا دیا ہے کارنامہ؟ مطلب کیا کیا آگے کوئی پوٹینشیل کیا کریٹ کیا ہے؟ تو آرام سے بیٹھ جائیں، میں نے تو نہیں کہا آرام سے بیٹھیں.
آرام سے نہیں بیٹھے, یہ آرام سے ہم آرام سے بیٹھے. دعا کی جائے ان کے لیے. ہاں ہم میں سے ہی آئے گی, ہم میں سے ہی اٹھے گی. ہاں ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں نا مطلب پورا دن تھک ہار کے 9 to 5 جاب کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اور پھر تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو وہ کی بورڈ وارئرز بنے ہوئے ہیں. یہ کام نہیں کرنا. ہاں دیکھیں بات یہی ہے کہ کم از کم کرنا چاہیے, یہ تو ہے. میں صرف ہم اپنا ایک کنوینئنس والا جو ہے نا اس کو وہ کر رہا تھا, ہاں بس اس کو میں سمجھ کر رہا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل ہی چھوڑ دیں, کم از کم جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کر لیں. ہاں ہاں بھائی, یہ جو جتنے مطلب بات تو انکل کی صحیح, مطلب اگر بندہ امریکہ میں رہتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے, وہ ٹیکسز پے کر رہا ہے گورنمنٹ کو. آج ہے نا وہ پاکستان ملک یا مسلمان ملک میں ہجرت کر کے, امریکہ تو بہت بڑا سپورٹر ہے. اس سے جواب دینا ضروری بھی نہیں ہے, اور جواب خواہ ان چیزوں میں یہ کوئی اتنا کوئی پرماننٹ اور لانگ لاسٹنگ اور لانگ ٹرم اور کوئی سرٹن سولوشن نہیں ہے کہ اس میں لڑتا رہوں لوگوں سے بیٹھ کے. ٹھیک ہے یار, آپ کا موقف ہے بائیک آؤٹ, اوکے, آپ کا نہیں ہے ٹھیک ہے یار. مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں قتال اور جنگ و جدال پر اتر رہا ہوں اگر کسی کا یہ نہیں ہے موقف. فتویٰ ہے. یہ دیکھو یہ جو سٹوریز ہے نا, وہی آج کل کی عوام جو ہے نا, ہماری عوام جو ہے وہ بس سٹوریز میں کہ ابھی کیا ہوگا, ابھی کیا ہوگا. وہ دیکھو وہ گائے ذبح کرنے جا رہے ہیں, وہ پھر ٹیمپل آف سولومون جو ہے وہ بننے جا رہا ہے, اور یہ اسی ہائپ اور اسی فینٹیسی ورلڈ میں ہم رہتے ہیں. بھائی کرنا کیا ہے, کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک شخص آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نے کیا تیاری کی ہے بتا. اصل امپورٹنٹ سوال یہ ہے, ما عددت لہا, تو نے تیاری کیا کی ہے. تو اصل جو چیز ہے اس کی طرف ہمیں آنا چاہیے. خام و خواہ لوگوں کو یہ ہوگا اور عرب تباہ ہو جائے گا اور یہ دجال آ جائے گا, اور وہ تو نے تیاری کیا کی ہے دجال آنے کے لیے؟ کب آئے گا اس کو چھوڑ, وہ جب آئے گا وہ آئے گا, نہ تم اس کو جلدی لا سکتے ہو نہ تم اس کو ڈیلے کر سکتے ہو. پتہ نہیں, مطلب عجیب ہی. ہمیں تو پتہ نہیں, میں کسی کو سن رہا تھا, اس نے کہا کہ میرا زندگی کا مقصد ہے کہ میں لوگوں کو دجال سے ڈراؤں. واٹ, مطلب واٹ یور پرپز, یور مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو دجال سے آگاہ کریں. دس شوڈ ناٹ بی دا پرپز. پرپز جو ہے وہ بہت بڑا ہے, اللہ کا سبمیشن توحید ہے. لیکن آپ مطلب یہ فینٹیسی, اور لوگوں کو دیکھیں, لوگ تو چاہتے ہیں آپ اپنی کوئی بھی سڑی ہوئی سی ویڈیو بنا کے وہاں پہ دجال اور ریڈ ہائفر اور یہ ساری چیزیں لگا دیں, آپ دیکھیں لوگ کیا دیکھتے ہیں اس کو. لوگ یہی چاہتے ہیں. ہاں, اور پھر سارا اس وقت فلسطین اور یہ سب چلا جاتا ہے. مطلب بھائی اپنے ریئل کوالٹی کام پہ آؤ, جو آپ نے کرنا ہے, جو مقاصد ہیں اس پر آؤ, فضول کی کہانیوں میں نہ پڑھو.
ہاں نہیں واقعی میں یہ ہماری عوام جو ہے نا اسی میں پڑی ہوئی ہے بس یہ کیا ہوگا یہ کیا ابے بھائی تو نے کیا کیا ہے یہ سوال ہے نا میں نے کیا کیا ہے اس چیز کے لیے آگے ہاں ہاں حکمران ظالم ہو تو دیکھیں حاکم اگر ایک ظالم ہونا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ٹھیک ہے کچھ ایکشن نہیں لیا دل و دماغ میں اس کے لیے ظاہر سی بات ہے اچھے تاثرات نہیں ہوں گے لیکن مجھے بتائیں کہ امام احمد رحمہ اللہ تھے اب وہ جو ایک حاکم ایک معتزلی ایک کفری عقیدہ رکھتے ہوئے اور لوگوں کو اس پر فورس کر رہا ہے تو امام احمد کے دل میں کیا ہوگی کوئی محبت تو جتنا کسی شخص کے اندر شر ہے نا اتنا اس سے نفرت ہو اور جتنا اس کے اندر ایمان ہے اتنی اس سے محبت ہو یہ اہل سنہ کا قاعدہ ہے ایک بندے کے اندر محبت اور ہیٹریٹ جمع ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی ہے یہ ایکسٹریم ہے کہ اس کے اندر ایک بری بات ہے تو میں اس کی وجہ سے میں اس بندے کو ہی ہیٹ کرنا شروع کر دوں پوری نفرت کر دوں یہ ایسے جمع ہو سکتی ہے مثال کے طور پر بہت سارے والدین ہوتے ہیں ان کی بہت اولاد ہوتی ہے اولاد ان کی فرما بردار کچھ باتیں ان کی مانتی ہے کچھ باتیں نہیں بھی مانتی تو پیرنٹس کے اندر اس اولاد کے لیے کچھ نفرت بھی ہوتی ہے اور بہت محبت بھی ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے نا محبت اور نفرت جمع ہوتی ہے بالکل ایک دل میں جمع ہو جاتی ہے تو اسی طرح جو ہے وہ حکمرانوں کا اس میں بھی ہے تو یہ اسپیکٹ حکمران کا میرے لیے وہ نہیں ہے اور اس کے لیے میں دعا کروں اور اگر میری کمزوری آواز حکمران تک پہنچتی تو پہنچانے کی کوشش کروں نہیں پہنچتی تو خامو خواہ لوگوں کو جو ہے وہ بغاوت پہ نہ اتاروں مومن کا دل صاف ہونا چاہیے تو ایسا نہیں جہاں پہ اپنے لیے یہ تھوڑا سی مجھے لبرل سوچ لگتی ہے کہ ہیٹ دا سنر ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر یہ تھوڑا سا مطلب یہ سپریٹ نہیں کر سکتے یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہیٹ دا سنر اتنا ہی جتنا اس کے اندر سن یا گناہ موجود ہے یہ سیپریٹنگ ایکشنز فرام دا ڈوئر یہ تھوڑا سا ایک لبرل سوچ ہے مجھے اتنا اس پہ اطمینان نہیں ہے اس کی شریعت میں کہیں نہیں ملتی آپ دیکھیں کہیں بھی شریعت میں قرآن میں اگر اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تو مشرکوں سے برات کرو مشرکوں کے ساتھ نہ رہو یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کہ شرک سے برات کرو مشرکوں سے برات کرو وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مشرکوں میں سے نہ ہو تو یہ لبرل سوچ ہے جو آج ہمارے یہاں پھیلی ہیٹ دا سن اینڈ ناٹ دا سنر نہیں سر ایسے ریلیٹ نہیں کر سکتا توبہ کر لی نا اب اس نے توبہ کر لی تو اب کیسے کر سکتے ہو سن سے ہیٹ کرنا بندے سے بندے ہی نہیں تو کیا ہے وہ مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ جو چور ہے نا چوری کے ہاتھ کاٹو چور کے نہیں کاٹو بھائی چور نے تو چوری کی ہے سزا چور کو ہی ملے گی جب تک آپ کی نفرت اس ڈور یا وہ جو بندہ کر رہا ہے ٹھیک ہے کس کے خلاف ریوالٹ کر سکتے کفر بابا کلیئر کفر ہاں
کیا دوسرا سوال کیا ہے؟ ہوں پہلا سوال جو ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کفر بوا، یعنی جو اسلامی نظام قائم نہیں کر رہا یہ کفر بوا ہے. جی یہ صحیح نہیں ہے، اس کو کفر بوا نہیں کہیں گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کفر نہیں کہا، کفر بواح، کلیئر کٹ کفر. اور شرعی نظام قائم نہ کرنا یہ کبھی کفر بھی ہو سکتا ہے ڈپینڈنگ کہ اس کی انٹینشن کیا ہے، کبھی یہ فسق اور فجور بھی ہو سکتا ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے. اور تو یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بھی کہا ہے، اور فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ بھی کہا ہے کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ایک جگہ کہا کہ تو یہ کافر ہے، دوسری جگہ کہا وہیں اسی صورت میں اسی جگہ کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یعنی یہ فاسق ہیں. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر یہ کی، یعنی کفر دون کفر، یعنی وہ جو کافر، یعنی یہ چھوٹا کفر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایکشن ایک ہی ہے لیکن اٹ ٹیکس آن ڈفرنٹ رولنگس ڈپینڈنگ آن دا سچویشن. یہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ دوسرا نظام قائم کرتا ہے وہ کفر بھی ہو سکتا ہے. کب ہوگا؟ کہ جب وہ مین میڈ قوانین کو اللہ کے قانون پر سپیریئر مانے گا اور اسلامک لاز کو آؤٹ ڈیٹڈ مانے گا، تو یہ کفر ہوگا، کفر اکبر. اس سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر یہ سوچا ہے. لیکن اگر ایک انسان ہے کہتا ہے نہیں قرآن و سنت سر آنکھوں پر، لیکن بس اس کو سیٹ کی لالچ ہے، مال کی حرص ہے، کرسی کی پرواہ ہے، اس وجہ سے وہ غیر اللہ کے قوانین کو نافذ کرتا ہے، تو یہ فاسق فاجر ضرور ہے، کافر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو قرآن سے بتایا. ہر حال میں یہ جنرلائز کر دینا اور پاکستانی حکمران پر یہ آیتیں فٹ کر دینا کہ یہ کافر ہے، تو یہ تو عدل نہیں ہے نا. یہ تو آپ کو کیا پتا کہ یہ کس نیت سے کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے آپ نے ان کا دل کھول کے دیکھا ہوا ہے؟ نہیں. تو اس لیے فرمایا کفر بوا، کلیئر کٹ آپ کے پاس دلیل ہوگی کہ یہ کفر ہوا ہے تو پھر آپ اس کے خلاف کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو ایک بات یہ آپ کا پہلا پارٹ یہ ہو گیا. دوسرا پارٹ جو تھا کہ گورنمنٹ آفیسز یا ان جگہوں پر کام کرنا کیسا ہے. دیکھیں اگر وہ حلال کا کام ہے تو کر سکتے ہیں. یہ سوچ ان لوگوں کی سوچ ہے جو کہ عموماً خوارج کی مینٹالٹی سے متاثر ہوتے ہیں کہ چونکہ گورنمنٹ غیر اللہ کے قوانین نافذ کر رہی ہے اس لیے وہ کافر، اس لیے گورنمنٹ کافر، اس لیے گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے والا کافر، اس لیے گورنمنٹ کے آفس میں کام کرنے والا کافر. اب دیکھیں ایکویژن کہاں تک چلتی آ رہی ہے، اور یہ پھر کسی کو نہیں چھوڑتی. یہ خوارج نے یہی کیا تھا نا، خوارج نے ایک اصول بنایا تھا، پھر وہ اصول پہ دیکھا کہ یار یہ تو صحابہ، بڑے بڑے صحابہ بھی آ رہے ہیں، یہ ایکویژن چلانا شروع کی اور عثمان بن عفان تک یہ ایکویژن چلتی رہی اور سب کافر ٹھہرے اور سب کو مارنا شروع کر دیا. جب یہ سوچ ہوگی نا تو یہ پھر کہیں یہ تلوار روکتی نہیں ہے. ہاں، گورنمنٹ آفیسز میں کام کرنا اگر وہ کام صحیح ہے دیگر کاموں کی طرح ہے، اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر اس پوزیشن کے اندر آپ کو کرپشن کرنی پڑ رہی ہے لازمن پھر نہیں ہے. لیکن اگر بہت ساری ایسی جابز ہیں، گورنمنٹ جابز ہیں کہ جس میں آپ کو کرپشن نہیں کرتے، آپ اس سے بچ جاتے ہیں. ہاں ہاں، اس کا اصل میں وہ اپنی باتوں کو جو ہے نا ساحل عدیم صاحب کور کرتا ہے، وہ اصل میں ہے تکفیر اور خارجی ہے. وہ کسی کو اگر سے حقیقت میں پوچھیں کسی کو مسلمان سمجھتا ہی نہیں ہے سوائے وہ کہ جو اس کی سوچ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایچ ٹی گروپ ہے، اس سے ایک خوارجی گروپ ہی ہے جو کہ پاکستان میں بینڈ ہے. یہ نام وام نہیں لیتے کیونکہ بینڈ ہے. تو یہ ہے ساری پوری وہی سوچ، اور یہ یو کے میں بھی بہت ہے.
ہاں تکفیر نہیں، آپ ان کے مینیفیسٹو وغیرہ پڑھیں. یہ جو ہے نہیں، یہ کیا اس نظام کی تکفیر نہیں کرتے؟ مطلب نظام کو کفری یہ نہیں کہتے کہ یہ سارے جو ہے وہ مطلب گورنمنٹ میں کیوں پھر ناجائز کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیسے چینج کرنا؟ ہاں ہاں دیکھیں یہ جتنے بھی گروپس ہیں نا، آپ ان کے بارے میں سمجھ لیں. یہ اخوان مسلم بردرہڈ ہو، جماعت اسلامی ہو، حزب تحریر ہو، اور سب کے اندر کچھ نہ کچھ، یہ پورے خوارج کا ایک اسپیکٹرم ہے. کچھ بہت زیادہ ایکسٹریم پر ہیں، کچھ مڈ پر ہیں. اچھا، ان میں سے سب میں جو ایک کامن گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے؟ کامن گراؤنڈ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو گیٹ دا پاور. ہمیں یہ پاور ملے گی پھر ہم دین نافذ کریں گے. توحید حاکمیت جو ہے نا، یہ کامن گراؤنڈ ہے. میں سب کو بتا رہا ہوں، کچھ زیادہ ہے کچھ کم ہے. توحید حاکمیت کو بہت زیادہ یعنی ایک الگ سے ایک قسم بنا لینا، یہ توحید حاکمیت ہے کہ اور اس پر اگر کوئی پورا نہیں اترے گا، یہی مقصد ہے، یہی رسول کا مقصد ہوا کرتا تھا. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ شریعت کو نافذ کرنے کا یہ نہیں تھا. اور جو یہ آیت کوٹ کرتے ہیں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ ہم نے یعنی اس میں مفہوم اس کا یہی ہے کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی ہم نے آپ کو بھی اور آپ سے پہلے نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا کہ دین کو قائم کرو. اور پھر دین کو قائم کرنے کا وہ معنی کیا لیتے ہیں؟ دین کو سیاسی طور پر اسٹیٹ لیول پر نافذ کرو، یہ ان کا معنی اقیم الدین. تمام گروہوں کا کامن گراؤنڈ ہے، تنظیم اسلامی ہو، جماعت اسلامی ہو، سب کا اقیم الدین. اقامت دین کا مطلب ان کا کیا ہے؟ دین کو اسٹیٹ لیول پہ نافذ کرنا. اب میرا سوال یہ ہے کہ اقامت دین کا یہ جو آپ نے معنی لیا ہے، یہ کہاں سے لیا ہے؟ صحابہ سے، سلف صالحین سے ثابت کریں. تفاسیر میں اگر آپ تفسیر طبری کھولیں گے، سب سے امام المفسرین ہے، وہ اقامت الدین کا معنی کیا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اقامت دین کیا چیز ہے؟ اگر اقامت دین اسٹیٹ لیول پر نافذ کرنا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہے قرآن میں، آیت میں، کہ کما اوحینا ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. عیسیٰ علیہ السلام کی تو کوئی حکومت نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے تو اقامت دین نہیں کی. اس کا مطلب آپ کی انٹرپریٹیشن، تو اقامت دین کا مطلب یہ نہیں ہے. ورنہ پھر آپ پھر یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اقامت دین کا کام نہیں کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، کئی ایسے امتی مجھے دکھائی گئے کہ جن کے ساتھ 1-2 فالوورز تھے، کچھ ایسے تھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس نبی نے اقامت دین کی نہیں؟ فیل ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں 13 سال مکہ میں اقامت دین نہیں کیا، اس سے یہ لازم آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال مکہ میں اسٹیٹ لیول پر سیاسی نظام، اسلامی سیاسی نظام قائم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. تو بات یہ ہے کہ اقامت دین کا مطلب اسٹیٹ لیول اسلامک رول نہیں ہے. اقامت دین کا مطلب وہی ہے جو ہمارے اسلاف سلف صالحین نے سمجھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اقامت کہتے ہیں کہ دین کو قائم کرنا، یعنی اپنے آپ پر، توحید پر. ٹھیک ہے، یہ ہے اقامت دین. ٹھیک ہے، اس میں یہ معنی بھی آ جاتا ہے کہ اپنے آپ پر قائم کرنے کے بعد دوسروں پر قائم کرنا. لیکن اس سے صرف یہی معنی لینا کہ جو آج ہماری سیاسی اسلامی جماعتیں لیتی ہیں، یہ تو اپنے مفادات اور اپنے
اپنی انٹرپریٹیشن کو قرآن پر امپوز کرنا ہے، ورنہ پھر مانو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اقامت دین نہیں کی تھی. ہوں ہوں عیسیٰ علیہ السلام اقامت دین کا کام کر رہے تھے، اس کی کیا دلیل ہے؟ سیاسی نظام قائم کر رہے تھے، یہ اس کی کیا دلیل ہے؟ ہوں 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 حدود نافذ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے، حدود نافذ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے، لیکن کیا یہ اقامت دین ہے؟ پارٹ ہے، لیکن اس پہ اتنا زیادہ فوکس کیوں اور توحید پر فوکس کیوں نہیں؟ آپ جتنے دیکھیں گے ان کو، جتنی جماعتیں، ان کو کبھی کوئی غیر اللہ کے ساتھ، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ہے، یہ جتنے مزارات ہیں کبھی اس کی بات ہوئی ہے؟ بتا دیں مجھے اگر کسی نے بات کی ہو. ہاں، کس پہ زیادہ فوکس کس پہ ہوتا تھا؟ اور میں یہ پوچھ رہا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فوکس کس پہ ہوتا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فوکس اللہ کی توحید پر ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور توحید کون سی؟ توحید الوہیت، اور توحید حاکمیت تو نہیں تھی. کوئی 13 سال میں کوئی آپ پروف دکھائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید حاکمیت کی کوشش کی ہو. تو پہلے توحید الوہیت آتی ہے. الوہیت کی آپ کی پوری دعوت توحید الوہیت تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں توحید الوہیت، توحید حاکمیت کی خاص طور پر کوشش کی، اس کی کیا دلیل ہے؟ نبی علیہ السلام گزرے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے. اگر میں حکومت لے لیتا ہوں اور مزارات موجود ہیں، شرک موجود ہے، تو میں پھر اب سول وار کی سچویشن کریٹ کروں گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. میں حکومت میں پہنچ کے میں اپنے لوگوں سے ہی لڑتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کیا کیا تھا؟ پہلے یہ وہ راستہ تھا. حکومت وہاں پر بھی آئی تھی، حکومت لانا ظاہر سی بات ہے، حدود وغیرہ بہت سارے ایسے اسلامی احکامات ہیں جو کہ اس کو اتھارٹی کے ساتھ ہی اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کو پہلے حاصل کر لینا اور دین کا جو کرکس اور کور ہے اس کو چھوڑ دینا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، میں اس ترتیب، اس سیکوینس کے جو الٹ ہوئی یہ اس کے خلاف ہوں. اور یہ کوئی چھوٹا اختلاف نہیں ہے، بہت بڑا اختلاف ہے.
دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں اس میں. اگر ایک بندے کے جذبات ہیں ٹھیک ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یار میں اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتا ہوں, اب اگر دوسرے کا یہ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بغیرت ہے. اس کے نزدیک بغیرتی یہی ہے. وہ اصل میں وہ جو اس کا پوائنٹ ہے نا وہ یہ سمجھنا نہیں چاہ رہا. بھائی دیکھیں ہمارے پاس دلیل کھڑی ہوئی ہے نا, دلیل ہے. اپنی لاجک اور اپنی لغت کو قرآن پر امپوز نہ کریں. ہمارے پاس دلیل ہے, نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. امام احمد ابن اور ائمہ اہل السنہ کا پورا آپ ہسٹری دیکھیں, انہوں نے کیا ظالم بادشاہ آئے, ایسے بھی آئے, بدعتی بادشاہ تھے اس وقت ائمہ اہل سنت کا رویہ کیا ہوا کرتا تھا. کہیں آپ مجھے اس پوری لائن سے سلف صالحین یا نبی علیہ السلام کی سیرت سے یہ اب ثابت کر کے دکھاتے ہیں جو آپ جس کوشش میں ہیں. اس کے برعکس میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ نبی علیہ السلام نے تو توحید الوہیت کی دعوت دی سب سے پہلے. اس پر آپ کی کوششیں کہاں ہیں؟ آپ توحید کی بات کرتے تو توحید الوہیت نہیں ہوتی. اور بھی بات صحیح ہے, اسٹرومین نہیں ہے یہ بات ہے. اگر آپ کو یہ چیک کرنا ہو کہ ان کو توحید الوہیت کتنی آتی ہے تو ان سے پوچھیں کہ الہ کا معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ میں, یہ الہ کیا ہوتا ہے. ان کے بڑوں کو نہیں پتا ہوتی یہ بات. یعنی وہ الہ جو مشرکین مکہ جانتے تھے کہ الہ کا معنی کیا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ الہ ہے کون. آپ کو یہ نہیں پتا الہ اور رب میں فرق کیا ہے. کلمے میں لا رب الا اللہ کیوں نہیں آیا, لا الہ الا اللہ کیوں آیا. صحیح ہے. اتباع سنت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہر بندہ یہاں پہ اتباع سنت کے دعوے کر رہا ہے؟ سب اتباع تو یہ جب لا الہ الا اللہ اور اتباع سنت یہ دو چیزوں پر ہمارے دین کی گراؤنڈنگ نہیں ہوگی تب تک میں نیکسٹ اسٹیپ نہیں لے سکتا. اور وہ کیا ہے؟ دین کو نافذ کرنا. دین کو نافذ کرنا یہی ہے توحید دوسروں تک پہنچانا. الٹیمیٹلی اس پر جو ہے وہ بس بہت زیادہ کوشچنز ہو گئے تمہارے. اب جو ہے نا تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں اس کا ایک حل. آپ جواب نہ دیں, آپ دیکھیں یہ آپ دیکھیں کہ اس سے اس مینٹالٹی سے زیادہ متاثر کون ہے؟ بچے ہیں, نوجوان ہیں, ٹھیک ہے. اور عموماً اس سے کیونکہ ان کا خون گرم ہوتا ہے, انہوں نے بہت کچھ دنیا میں دیکھا نہیں ہوتا, کچھ پڑھا نہیں ہوتا اتنا. آپ کو بہت کوئی سینئر اسکالرز میں سے کوئی اس طرح کے ملیں گے. تو ایسا آپ نے کبھی سوچا ایسا کیوں ہے؟ یہ وہی خوارج مینٹالٹی ہے. دیکھیں خون میں وہی غیرت ہونا, یہ غیرت صحیح ڈائریکشن میں نہیں لگی ہوئی. اور یہ ساحل ادیم جیسے جتنے لوگ ہیں یہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. کیا نماز نہیں پڑھ رہے؟ ہاں نماز نہیں پڑھ رہے توحید پھیلانی, کیا وہ سمجھا نہیں میں. یار آپ مجھے بتائیں, یہ امت مسلمہ کے بڑے بڑے معاملات ہیں, صحیح ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ ان قریب قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے روئی بضا ظاہر ہوں گے. صحابہ نے پوچھا روئی بضا کہتے ہیں بے وقوف لوگ, یہ روئی اور کم علم. یہ روئی بضا کون ہے؟ کہا کہ وہ بے وقوف لوگ جو یتکلمون فی امر العامہ یا فی امر الناس او کما قال علیہ السلام, کہ جو امت مسلمہ کے بڑے بڑے مسائل کے بارے میں بات کریں گے. او لیولز کیا ہوا ہے, دین کا کچھ پتہ نہیں ہے, دین عربی آتی نہیں ہے, اور اسلامک پالیٹکس پہ جناب ایک گھنٹہ ڈیبیٹ چل. وہ ایک میم پتہ نہیں تھا, وہ اس میں چھوٹی بچے بیٹھے ہوئے تھے ویڈیو گیمز کھیل رہے تھے, اور اس میں جو ہے وہ ایک کہہ رہا ہے ابن حزم غلط ہیں اور اہل سنہ میں نہیں ہے, ابن تیمیہ یہ ہیں.
وہ 3 ٹنڈے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. تو بات ہی ہے کہ مطلب اب تھوڑے سے تو بڑے ہو جاؤ نا, کم از کم کچھ بات کرنے کے تو لائق ہو. آپ بات کر رہے ہو کہ جی امت مسلمہ کیسے ٹھیک ہوگی اور ہم نے کیا کرنا ہے, اور پلیز کم آن, تھوڑا سا آپ دین سیکھو, پھر تجربہ حاصل کرو. یہی خوارج مینٹالٹی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ نے عدل نہیں کیا, آپ نے عدل نہیں کیا. جب جذبات ہوتے ہیں نا تو پھر تو وہ کسی کو دیکھتے ہی نہیں ہے نا کہ آگے کون کھڑا ہوا ہے. تو بھائی علماء تو دور کی بات ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں چھوڑا ان جذبات نے, تو کہا کہ آپ نے عدل نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے, اگر میں نہیں کروں گا تو عدل کون کرے گا؟ عمر بن خطاب یا خالد بن ولید تھے, یا رسول اللہ آپ چھوڑ دیں اس منافق کی گردن کو اڑا دو. کہا نہیں, اس کی اصل سے ایسی قوم نکلے گی کہ جو نمازیں اور یہ بڑی اچھی پڑھتی ہوگی, لیکن یہ مسلمان اور بھی خوارج کی جو کیریکٹرسٹکس آئے ہیں. اور آج دیکھتے خوارج میں کامن گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ جذبات بہت ہوتے ہیں اور یہ نوجوان ہوتے ہیں. ہاں یہ بھی غلط ہے. میں تو اس چیز کو انڈورس نہیں کر رہا کہ جذبات نہیں ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جذبات ہوں لیکن اس کو صحیح ڈائریکشن. آپ دیکھیں نا, یہ جو ہمارے جو ہم جب نوجوان ہوتے ہیں تو ہم اپنے والدین پر کتنے طرح کے کرٹیسزمس کرتے ہیں, کہ کرٹیسائز کرتے ہیں, یار ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو بیکورڈز ہیں, اور یہ تو ان کو چیزوں کی سمجھ نہیں ہے, آج کل حالات کیسے ہیں ویسے ہیں. اب جب ہم خود والد بنتے ہیں نا, جب ہمارے بچے ہوتے ہیں, تو ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. آپ جب شادی کرو گے, بچے ہوں گے, تو آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی کہ جو ہمارے والدین کچھ چیزوں میں کہتے تھے نا, وہ تبھی سمجھ میں آ سکتی ہے جب ایک میچیورٹی کی ایج پہنچتی ہے. اور یہ کہاوت مشہور ہے کہ جب آپ باپ بنتے ہو, جب آپ کے بچے ہوتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا 90% آف دا چیزیں جو آپ کے باپ والدین کہا کرتے تھے وہ صحیح ہوتی تھی. یہ نوجوان خون ہوتا ہے نا کہ نہیں, بس وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی فینٹیسی ورلڈ میں وہ ایک یوٹوپین اس میں رہ رہا ہوتا ہے کہ بس میں ہی ہوں, میں ہی ٹھیک ہوں, اور بس میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا. اسی لیے اگر نوجوان سیٹ ہو جائے نا, یہ امت سیٹ ہو جائے گی. اگر ان کے جذبات کو صحیح جذبات بہت اچھے ہیں نوجوانوں کے, ہونے چاہیے, اس کو اگر صحیح ڈائریکشن دے دیا جائے نا, یہ امت میں تبدیلی آ جائے گی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ مرنے مرانے کو اور پتہ نہیں کیا کیا اور بغاوتوں میں اتری ہوئی ہے, پھٹنے پھٹانے کو اتری ہوئی ہے. میرے خیال میں تھوڑا سا یہاں پہ ٹاپک بھی ڈریگ ہو رہا ہے, لوگ بھی بور ہو رہے ہیں, اور جو ہے نا وہ ٹائم بھی اوور ہو رہا ہے. تو یہیں پہ آپ کے پاس تو فون نمبر ہے, آپ فون ٹیکسٹ وائس میسج کر دیجیے گا. اگر چھوٹا ہو تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ میں اس کو 2x میں سن سکوں گا. ویسے یونیورسٹیز مطلب یہاں پہ اور ان جگہوں پر یہ سوچ ابھی زیادہ پھیلی ہوئی ہے حزب التحریر والی, اور یہ سب. چلے فواز بھائی, آپ یاد دلائیے گا 2-3 دن پہلے, اگلے ہفتے ہم جو ہے نا اس پوری سوچ پہ طریقے سے بات کریں گے, یا اس سے اگلے ہفتے کر لیتے ہیں علمی انداز میں, ایکیڈیمک انداز میں انشاءاللہ اس پہ ایک سیکوینس کے ساتھ اس کو انشاءاللہ ہم بات کریں گے, اور اس کو کیٹر کرنے کی کوشش کریں گے کہ اصل پرابلم کیا ہے, کہاں لائے کر رہا ہے. ابھی تو ایسے ہی ایک سوال جواب کی اس میں بات کی نا, وہ پورا ایک انشاءاللہ اس کو ہم لیکچر رکھیں گے. اس میں آپ ایک کام کرنا کہ اگر پاسبل ہو آپ کے لیے, اگلے ہفتے نہیں اس سے اگلے ہفتے ہم کریں گے, تو اگلے ہفتے میں آپ مجھے جو ہے وہ جو اس نوجوانوں کے اس تعلق سے کچھ جو اہم کنسرنز ہیں نا, وہ آپ مجھے جو ہے وہ سینڈ کر دیجیے گا. تو انشاءاللہ اس پہ ہم ایک پورا سیشن رکھ لیں گے, اور دلائل اور ادلہ کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. ہاں
ٹھیک ہے، بس یہ 3-4 سب ٹاپکس جو ہے نا پرابلمس کی صورت میں آپ رکھ دینا، تو میں انشاءاللہ اس پہ ہم 2 ہفتے بعد نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ بات کر لیں گے. اور میں آپ کا ویٹ کروں گا، آپ بہت زیادہ اس پہ ہیں تو آپ انشاءاللہ میں آپ کا ویٹ کروں گا، آپ آئیں گے. تو آپ انشاءاللہ اس پہ ہم دیکھ لیں گے. نیکسٹ سنڈے جو ہے وہ شاید میں کچھ وہ ہو، ان کو بھی تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا کہ وہ تھوڑا سا دیکھ لیں گے کہ کیا کیا ایشوز چل رہے ہیں، خصوصاً کیا کنسرنز ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ، السلام علیکم.